اور ہر مسلمان سن لے اس بات کو، جیسے تمہارے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تمہارے اوپر حج فرض ہے، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، شاہ عبدالعزیز نے کہہ دیا کہ اب اسی طریقے سے تمہارے اوپر جہاد آزادی فرض ہے، اپنے خون کو بہانا فرض ہے، اپنی گردن کو کٹانا فرض ہے، اپنی مٹی کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دینا فرض ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز کہہ رہا ہے۔ مسلمان جہاد آزادی میں شریک ہے، اپنا دین سمجھ کر شریک ہے، اپنا مذہب سمجھ کر شریک ہے، اپنا ایمان سمجھ کر شریک ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے ہم پر اس بات کو فرض کر دیا گیا ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا دیا جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے اس فتوے کے بعد 1831 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا عابد حسین صاحب، مولانا یعقوب صاحب اور بڑے بڑے علماء اس آزادی کی لڑائی کے اندر شریک ہیں۔ اس آزادی کی لڑائی میں اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ 50,000 علماء پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیے گئے۔ دلی کے چاندنی چوک سے اور قصہ خانی بازار پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کی لاش کو اتار کر کفن اور دفن دینے کی اجازت تھی، نہیں، لاش وہیں لٹکی ہوئی ہے۔ چیل آتی ہے، کوے آتے ہیں، پرندے آتے ہیں، اس لاش پر سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ جب لاش پر سے گوشت ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈی بچ جاتی ہے، اب اجازت ہوتی ہے کہ اس کی ہڈیوں کو اتار کر اور دفن کر دیا جائے۔ اس طریقے پر ہمارے اکابرین نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی۔ یہ کوئی سال اور 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی 10-20 سال کی تحریک نہیں ہے۔ 1857 کے بعد یہ دیکھا گیا کہ انگریز سے لڑنے والے ختم ہو گئے، قربان